بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رکعت تراویح ثابت کروں گا، لیکن تمہیں چیلنج یہ ہے کہ تسی 8 رکعت تراویح دکھاؤ۔ جدو اپنی بحث ہوتی رہی غفار کی دکان سے، ایک منٹ، غفار کی دکان سے اپنی بحث ہوتی رہی ہے، اس ٹائم قاری صاحب نے کہا سی بھی مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تسی سانو حدیث شریف اتنے لیا کے دکھا دو 8 رکعت تراویح والی۔ مناظرے دے شروع یہ فیصلہ کر کے بیٹھے سی کہ سارے مہمان اگر کچھ سخت لفظ کہن گے برداشت کریں گے، اور اگر اس چیز کو تسی ریکارڈنگ ریورس کر کے دیکھ سکتے ہیں، سی ڈی تھوڑے سامنے آ جائے گی۔ حضرت صاحب نے ایک دفعہ کہا حیا کرو، صدر مناظر میں شرم کرو، بولا انہاں لفظوں جیسے بھی کوئی نعرے بھی مار سکتے سی، اٹھ کے روڑا بھی پا سکتے، کیوں؟ ایک مسئلے کو سمجھنا مقصود آ، صاف نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ حاصل ناظر جان کے کہہ رہے ہیں ایک مسئلہ واضح ہوئے۔ میں کہہ رہا کہ یہ بات ساڑے کہلے حدیث بچہ بھی جانتا کہ ایک لفظ جڑا اللہ دے رسول نے استعمال کیتا ہی نہیں، اسی اس کو کر رہے ہیں، اس تے زور دے کے مناظرے جو نکلنا یا تیش چ لیانا یا نعرہ بازی، یہ غلط چیز ہے۔ ایک چیز اسی بھی اس کو تراویح کہنے، تسی بھی تراویح کہنے، تسی بھی اتنے مطلب پہلی شرط یہ ہے کہ حدیث صحیحہ ہون گیاں، کوئی ایک صحیح حدیث انہوں نے پیش کی ہوئی جس سے اللہ دے رسول نے لفظ تراویح، صحابہ کرام نے، بلکہ بڑا مولانا شریف کوٹلوی صاحب ایک بڑا نام ہے بریلوی تے، وہ کتاب پیش کی تھی کہ وہ بھی کہہ رہے کہ تابعین دے زمانے شروع ہویا، حدیثاں تے اللہ دے نبی نے بولیاں نا، یا اللہ دے نبی دا فعل آ یا قول آ، قولی فعلی تقریری، اس یہ ڈیمانڈ کرنا کہ اے لفظ دکھاؤ، فرض کیتا نماز تے مناظرہ رکھ کے ایک بندہ اڑ جاندا کہ جی لفظ نماز دکھاؤ، کہیں گے یار صلاۃ دا معنی یہ ہے۔ جس ٹائم تسی شرائط سائن کی میں بھی آ گیا سی، اس ٹائم تھوڑی بات چیت طے ہو رہی سی، یہی مسئلہ یہ کہنے سے لکھنا چاہتے، پھر انہوں نے بات یہ کی تھی کہ مناظرین آپ بیٹھ کے جی رات کو نماز پڑھتے ہیں اس کا تذکرہ کرنا، پھر اگر اس طرح کریں گے تراویح کا لفظ نہ انہوں نے آیا نہ انہوں نے، پھر ویسے چھٹی ہو جائے گی۔ میں پہلے بھی بات کی تھی، یہ اڑن والی چیز کوئی نہیں۔ ایک منٹ حضرت صاحب، ایک منٹ حضرت صاحب، اچھا ایک منٹ حضرت صاحب اگر کوئی بات نہیں تھوڑے مہمان ہیں۔ اچھا اگر حضرت صاحب کہنے نا کہ سارے کو ہوں بھی ہے وہ جس سے لفظ تراویح ہے نا وہ حدیث پیش کرن، اگر وہ صحیح ہوئے گی تھوڑے سامنے انشاءاللہ اقرار کر لیں گے۔ اسی نبی تو کیوں دوڑاں گے جنہوں نے کلمہ پڑھیا اسی انہوں نے پابند ہاں۔ یہ تو ایک مقلد واسطے ہے کہ اس دے امام دا قول اس واسطے حجت ہے، ساڈے واسطے دنیا کوئی حجت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے اگر نبی دی حدیث پیش کرن حضرت صاحب جیرا کر دیں گے، انہوں نے ٹرم کا کتنا وقت باقی ہے حضرت صاحب کی؟ گزارش ایک منٹ حضور، ایک منٹ، چلو بعد فیصلہ ہو جائے گا، ٹائم کیپر بیٹھے نے، گزارش ہے چلو تاری ٹرن ہوئے گی پوری، سارا ایک منٹ نہیں گل سنو، اگر ایک منٹ حضور ایک منٹ ہاں جی ایک منٹ سرکار، گزارش ہے رانا صاحب یہ لفظ تے کم از کم 15 دن بحث ہوتی رہی ہے لفظ تراویح تے۔ اگر میں تمہیں ایک ہی گل کی کہ اگر انہوں نے یہ منظور نہیں سی، اگر اسی قیام اللیل کਢا سکتے ہیں تو تراویح کیوں نہیں کਢا سکتے؟ دیکھو نا میں دواں گا تمہیں ٹائم، لطیف صاحب دیکھو آپ بیٹھے اتنے مسئلے کو سلجھاؤ واسطے، میں تمہیں پہلے دن گل کی سی کہ اگر سارے حضرت صاحب جڑے قاری اختر صاحب اگر کوئی غلط گل کرن گے اسی دین نو سمجھنا، اسی قاری اختر دے مگر نہیں لگنا۔ میں تمہیں گل کی تھی کہ دین قاری اختر دا نہیں ہے، دین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا تے میں تمہیں یہ لفظ کیتے سی کہ انشاءاللہ جڑی صحیح گل ہوئے گی اسی وہ مگر ہی لگاں گے۔
ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤਰਾਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਪਏ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤਰਾਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਇਹ ਅਰਬੀ ਲੁਗਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅਰਬੀ ਲੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਾਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰਾਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟੱਕ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਰਾਵੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਰਾਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਜੀ ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਤਰਾਬੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ 20 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 8 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 11 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। 11 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 20 ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਰਕਾਤਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 20 ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਰਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਲੈਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਰਦੇ ਦਿਖੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਤਰਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 11 ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ 20 ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵੀ 20 ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ 11 ਸਹੀ ਆ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਮੋਹਤਰਮ, ਦੇਖੋ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਆਪਸ ਚ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਰਾਬੀ ਦਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸਾਜਿਦ ਅੰਦਰ 8 ਰਕਾਤ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਹਨਾਫ ਦੀ ਮਸਾਜਿਦ ਅੰਦਰ 20 ਰਕਾਤ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਰਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤਰਾਬੀ ਆ ਗਿਆ ਮੁਸ਼ਤਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਹੈ, ਸਾਡੀ 8 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਦਾਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 8 ਜਾਂ 20 ਹਦੀਸ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹਦੀਸ ਸਹੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਨ ਚ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਦੀਸ ਸਹੀਆ ਇੱਕ ਕੈਦ ਔਰ ਨਾਲ 20 ਰਕਾਤ ਤਰਾਵੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹਦੀਸ ਸਹੀਆ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਹਜ਼ਰਾ 20 ਰਕਾਤ ਤਰਾਵੀ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੋਂ ਹਦੀਸ ਸਹੀਆ ਮਰਫੂਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਜਨਾਬ, ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਫਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਰਕਾਤਾਂ ਤਰਾਵੀ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸਮਝੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ 20 ਤਰਾਬੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਤਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਲਾਮੁੱਲਾ ਮੰਗਣ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਿੰਟ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਗੁਲਾਮੁੱਲਾ ਮੰਗਣ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਆਹ ਗੁਲਾਮੁੱਲਾ ਮੰਗਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਗੁਲਾਮੁੱਲਾ ਮੰਗਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਚੈਲੰਜ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਲੈਲ ਸੀ, ਕਿਆਮਤ ਲੈਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 11 ਹੀ ਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, 8 ਰਕਤਾਂ ਤੇ 3 ਮਿੰਟ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਆਮਤ ਲੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ 11 ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 20। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਲੈਲ ਕੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਬੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਰਾਬੀ ਲਿਖਣੀ, ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
تراوی ہے دکھانی تراوی ہے بس اگر اسی دکھا سکے تو دکھاواں گے تسی دکھا سکو تو تسی دکھانی تراوی ہے بس نہیں بس گزارش دکھانی تراوی ہے دونوں طرح واسطے ایکو جہا لفظ دکھانی لفظ تراوی ہے ایک منٹ مولانا عبدالتواب صدیقی نے اسلامی صاحب کے سر تے قرآن رکھو انہوں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی رمضان میں صحابہ نماز پڑھائی تھی وہ جی صحابہ کرام نے جو رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی 3 دن پڑھی وہ کتنی رکھتے پڑی 20 تھی یا 11 تھی یا 20 تھی آپ دیکھیں آپ جانبداری کر رہے ہیں جانبداری اس طرح کی کہ آپ سن لیں آپ ہم سے تو تراویح کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن مجال ہے کبھی ان سے بھی مطالبہ کیا ہو آپ نے تراویح کا مطالبہ مولوی اچھا مولوی محمد شریف نے جھوٹ بولا کہ مولانا انہوں نے بات بولے اگر وہ کوئی گل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اسی تو تم کرنے سارا بڑا وقت دتا ہے جن چلو اگر دونوں کو نہ ہوئی اگر دونوں کو نہ ہوئی جا بانڈے میں لگے ہوئے نا یہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ہے ایک منٹ سنو جی وہ تو جب سارے کو نہ ہوئی تو پھر ہوئے گا نا وہ تو سارے کو ہوئی تو پھر ہوئے گا نا ہاں نہیں کیا گل سنو میری میں تو میں گل کرتا پہ تھی بھی لفظ تراوی دکھاؤ وہ بھی لفظ تراوی مینو ادھر جانا پڑے گا مجبوری کے بارے میں اتنے ہوں میں مناظرہ انی دیر شروع ہی نہیں ہونے دینا سی کیونکہ میں ذمہ داری لی تھی اس مناظرے کی بیٹھا جو کنوانی اسٹیشن سے اتنے 10,000 بندہ ہے انہوں نے قاری اختر صاحب نے 10,000 بندہ اتنے ہے اپنا کنوانی اسٹیشن سے انہوں نے 20 بندے کا نام لیا ہوئے گا لطیف صاحب نے کہا بھی سانو اس بندہ ذمہ داری چکے تو اسی یہ مناظرہ کروانا میں بھی مناظرے کی ذمہ داری لی تھی ٹھیک ہے نا اگر مینو ادھر نہ جانا پہنتا میں اتنے ہوں موجود جنی دیر تک یہ معاملہ یہ ڈسکس نہ ہوں جی پابندی نہ ہوں تو میں مناظرہ شروع نہیں ہونے دینا گزارش سمجھتے پہ جی لفظ بڑے صاف ہے اگر مناظرے میں تھی اتنے روکنا چاہتے جی تو تاری مرضی ہے اگر جاری رکھنا گا سنو گزارش سنو اگر جاری رکھنا کہ لفظ تراویح تھی بھی ثابت کرو وہ بھی کریں ٹائم دو آپ اپنا ٹائم لیں میں اپنا ٹائم دوں گا ایک میں اور گزارش کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب تو کرے کہ دے دے انہوں ٹائم اگر چلو ہاں میں نے گزارش کر لیا یہ چیز ہے ہی سر اس سے لکھی کیوں میں گزارش کرنا چاہوں گا تو دعا کرنے ہاتھ بند سارا کی عزت کو مجھے کٹ لگ جائے دین واپس سمجھ رہا ہے لڑنا کیوں کیونکہ سوال ہی بھی سارے دوستوں نے ہاتھ جوڑنا سے تو بھی جوڑنا بڑے اخلاق سے دائرے چلتے ہیں اپنے اپنے ذرائع ثابت کرو قرآن و حدیث کی روشنی کے لفظ تراویح ضرور ثابت کرنا ضرور کریں وہ کرتا ضرور کریں اگر تراویح سے زیادہ ایک منٹ اتفاق رائے زیادہ تراویح
واسطے نہ ہو سکے یہ بھی بات تو ہے کہ وہ بہت بڑا چلو گزارش یہ ہے کہ بہت دیر تک انتظامیہ ایک دوسرے نال گفتگو کرتی رہی ہے اور انہوں نے کیا جی رکعتاں دا رولا سی تراویح کے لفظ کا کوئی رولا ہی نہیں انہوں نے بار بار آخیا جی رولا ہی تراویح کا ہے رکعتاں کا کوئی رولا ہی نہیں جی ہاں رکعتاں کا کوئی رولا ہی نہیں تراویح کا رولا ہے یہ کہتے جی رکعتاں کا رولا ہے یہ تو رولا ہو یہ تاریخ نہ ہو کہ زبانی کلامی گل ہوئی پتہ نہیں وہ سچا کہ وہ سچا تاریخ ہوئی ہے تاریخ دے وچ موجود ہے کہ لفظ 8 رکعت تراویح دکھان گے اسی طرح سنی لفظ 20 رکعت تراویح دکھان گے جب تاریخ دے وچ موجود ہے تو ہن مکرن دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا جے کوئی آکھے نہیں جی ساڈا مطلب کیا سی صرف رکعتاں سی تراویح دا سارا مطلب ہی نہیں سی پھر تاریخ سے کیوں کیتی سی تاریخ سے شاید نہیں سی کرنے ہن سوال یہ ہے کہ میں اپنی تقریر دا لب رباب 5 روایتاں میں بیکی شریف دے وچوں بیان کیتیاں جن دے وچ یہ لفظ موجود سی 5 تراویحات 20 رکعتاں 5 تراویح ہے 5 تراویح 20 رکعت 5 تراویح 20 رکعت یہ لفظ موجود نے میں 5 روایتاں بخائیاں 5 حدیثاں نے یہ 5 روایات بخائیاں ہیں نا یہ 5 حدیثاں نے اور امر صحابہ دے اتنے موجود ہے جن دے اتنے امر صحابہ ہوئے یا امر صحابہ ہوئے وہ بھی حدیث ہی ہوندی ہے وہ بھی حدیثوں باہر نہیں انہوں حدیث موقوف کہتے ہیں لیکن حدیث ہوندی ہے اس واسطے اتنے تعریف دے وچ جڑی ہے نا کھول کے تعریف لکھ لو حدیث دے نال مرفوع دا لفظ نہیں ہے گا صرف حدیث دا لفظ ہے صحیح ہے صحیح ہے تابعی خیر صحیح ہے سنو اس واسطے میں 5 روایات دکھائیاں نے اور اس گل کے اتنے پہلے بحث ہو چکی ہے کہ روایات کے اتنے جڑا تنقید توجہ کر میرے وال توجہ کرو میرا گفتگو بند کرو میں یہ گل کر چکی ہوں کہ روایات کے اتنے تنقید اور جڑا جڑی ہے نا یہ ہوتی رہتی ہے سر ہوئی نہیں 10 منٹ شروع ہوئے یہ میرے ہاتھ میں علم المناظرہ ہے محمد فیض احمد اویسی رضوی ان کے بزرگ کا کیا لکھتے ہیں بہت سے مواقع دوران مناظرہ سر چکراتا ہے پیاس لگتی ہے لب خوش ہو جاتے ہیں وحشت طاری ہوتی ہے طبیعت منتشر ہو جاتی ہے اس لیے مناظرہ سے خود کو تیار کر کے لائیں یہ آپ کے بزرگ نے آپ کو نصیحت کی ہے آپ اس پر عمل فرمائیں اب اس میں کیا ہے علم مناظرہ کیا ہے توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین شیئین متخاصمین کا توجہ کرنا 2 چیزوں کے درمیان ایک نسبت میں اب یہاں پر ایک رکعت کا اختلاف ہے جو حقیقی اختلاف ہے کہ بھائی 8 ہیں یا 20 ہیں اب اس کو پسے پش ڈالا اور لفظ تراویح کو محل نزاع بنا لیا اب انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ بھائی عمل صحابہ بحمداللہ مان لیا کہ اس پر یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہیں دکھا سکتے اور نہ قیامت کی صبح تک دکھائیں گے کہتے ہیں مرفوع کا لفظ نہیں حدیث کا ہے تو عمل صحابی بھی حدیث ہوتی ہے ہاں حدیث ہوتی ہے اسے ثابت تو کریں اگر تو وہ عمل صحابی آپ ثابت کریں کہ صحابی نے فقیر کا یہ چیلنج ہے پورے ذخیرہ حدیث میں سے 10 نہیں 5 نہیں ایک صحابی سے 20 رکعت تراویح دکھا دیں ایک صحابی سے صحیح سند کے ساتھ ہو ذخیرہ حدیث میں ایک صحابی سے انہوں نے کہا نا 5 میں 4 معاف کرتا ہوں 1 دکھا دیں 4 معاف اور جو میں نے دلائل پیش کی ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں اللہ کی بزرگی اور جلال کا راستہ لے کر اس کے وصاف کا اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ نماز بخاری مسلم میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہماری ساری فوت ہو رہی تھی، فوت ہونے کا ڈر تھا تو ہم بھاگ کر گئے ساری کھانے کے لیے۔ وہ نماز نبی کے پیچھے جو 3 دن پڑھی تھی کتنی پڑھی تھی؟ یہ مسند ابی یعلا۔ 2 صحابی وہ کہتے ہیں رات نبی کی نماز نوٹ کی 11 رکعت، سیدہ کہتی ہے نبی کی نماز عشاء سے لے کر فجر تک 11 رکعت۔ اب سن لیں، اب انہوں نے کہا تراویح کا لفظ ثابت کریں، اب ذرا توجہ سمجھ۔ اب یہ میرے ہاتھ میں مسند ابی یعلا الموصلی ہے اور حدیث بھی صحیح ہے۔ ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ من رمضان الى المسجد بعد العشاء فصلى فراه الناس فصلوا بصلاته فلما كانت الثانيه خرج ايضا فراه الناس فصابوا وكسروا فصلوا بصلاته۔ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام نے 3 دن نماز پڑھی۔ سیدہ کہتی ہے قالت عائشہ تو فکان رسول اللہ یصلی 11 قائما، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھاتے تھے، یصلی 11 رکعت پڑھاتے تھے۔ اب میں یہی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر تہجد، قیام لیل، قیام رمضان، تراویح میں فرق ہے تو یہ فرق محمد رسول اللہ سے ثابت کریں۔ بار بار میں نے کہا ہے کہ بھائی عشاء کی 17 اور 20 رکعت تراویح رسول اللہ سے ثابت کریں، صحابی سے ثابت کریں، ثابت کرتے نہیں، الٹا مجھے کہتے ہیں بھائی تراویح کا لفظ دکھاؤ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے جو دین کی سمجھ بصیرت عطا کی ہے وہ مثالی ہے۔ کون سی دی؟ جی یہ نشانی لگی ہوئی ہے جی، سن لیں بات سنیں بھائی جان، پیارے بھائی جان۔ آپ نے کہا جی چھوٹا ہے، نا تجربہ کار ہے، بھائی ٹھیک ہے نا تجربہ کار ہوں، آپ جو مرضی جس سے مرضی غلط سلط مرض پڑھتے رہیں، آپ کو سب اختیار ہے، یہ سب آپ کے تجربے کے ماشاءاللہ شرف ہے، لیکن ہم نا تجربہ کاری کے باوجود فقیر حدیث پہ حدیث پڑھتا چلا جا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب قائم کیا ہے، کتاب الصلاۃ التراویح۔ بھائی جان جی یہ توجہ کریں، ہاں آگے روایت پڑھیں، یہ ذرا توجہ کریں، ہاں جی اب ذرا توجہ کریں۔ امام بخاری نے یہ کتاب قائم کیا ہے، کتاب الصلاۃ التراویح، تراویح پڑھنے کا کتاب، نماز تراویح کا کتاب، نماز تراویح کا کتاب۔ اور وہی حدیث جو میں نے پیش کیا 11 رکعت والی، امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے تحت وہ حدیث درج کی ہے، اوپر کتاب الصلاۃ التراویح۔ اور آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات سنا دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری کی پہلی جلد ہے، ان کے پاس بھی موجود ہے، صحیح بخاری جلد پہلی اور صفحہ نمبر 269۔ صفحہ نمبر 269 پر کیا کرشمہ ہے ذرا وہ بھی دیکھ لیں۔ انہوں نے کیا کیا، یہ صحیح بخاری کو چھاپنے والا کون ہے؟ نور محمد نقشبندی چشتی قادری۔ اب تعصب مسلکی میں کیا کیا، امام بخاری کا جو کتاب تھا کتاب الصلاۃ التراویح، متن میں سے اڑا کر حاشیے میں کر دیا، متن میں سے اڑا کر حاشیے میں کر دیا۔ اور یہ جو عرب کی بخاری چھپی ہوئی ہے، فتح الباری چھپی ہوئی ہے، بھائی توجہ فرمائیں، کتاب الصلاۃ التراویح امام بخاری نے باب قائم کیا ہے۔ امام بخاری اور تراویح کا لفظ آپ کہتے ہیں دکھائیں، فقیر نے الحمدللہ یہ تراویح کا لفظ دکھا دیا ہے۔ اب اس کے بعد آج کی بات تھی، ذرا آج کی بات بھی جی صحیح بخاری دے لیں جی یہ کتاب آپ نے میرا وقت ضائع کرنا دے ان کو، میری یہ وقت نکالیں گے، کھول کر دو جی، ہاں جی آگے ذرا توجہ فرمائیں۔ یہ شرح سننا بھی مانگے، اہل حدیث کا حدیث سے تعلق ہے، حدیث کی کتاب دیکھنے کے لیے دینا ہم عبادت سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ سئلت عائشہ ام المؤمنین عن صلاۃ رسول اللہ باللیل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا رسول اللہ کی رات کی نماز کے متعلق۔ فقالت، رات کی نماز، اب رات کی نماز، فقالت فرماتی ہے کانا یصلی 13 رکعہ، رسول اللہ 13 رکعتیں پڑھتے۔ 13 کس طرح پڑھتے؟ یصلی 8 رکعات، 8 رکعتیں پڑھتے۔ کتنی؟ 8 رکعات، 8۔ یہ 8 کا لفظ موجود ہے الحمدللہ۔ او بھائی سن تو لو، پوری روایت پڑھتا ہوں پھر دیتا ہوں۔ یصلی 8 رکعات ویوتر برکعہ،
جی سن لیں، اگر صحیح بخاری میں کتاب و صلاۃ التراویح نہ ہو میں اپنی شکست لکھ دوں گا، کوئی ضرورت کرے صلاۃ التراویح، کتاب و صلاۃ التراویح حدیث کو امام بخاری سمجھنے والا ہے یا عبدالطلاق صدیقی سمجھنے والا ہے؟ امام بخاری سے بڑھ کر امام بخاری حدیث سمجھتے ہیں یا عبدالطلاق صدیقی حدیث سمجھتے ہیں؟ امام بخاری اس حدیث پر کتاب و صلاۃ التراویح قائم کرتے ہیں، اور آپ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب و صلاۃ التراویح قائم کیا، آپ اپنا فارم پیش کرتے ہیں۔ صدیقی صاحب آپ حجت نہیں، حدیث حجت ہے، اور سلفدار سنیں میں نے آپ کے اکابرین کے 7 حوالے پیش کیے کہ تراویح بھائی تراویح کتنی 11 رکعت، وہ شیر مادر کی طرح ہضم کر گئے، وہاں پر نہیں کہا کتاب دو، پتہ ہے کہ گھر میں یہ حکم ہے۔ 7 حوالے پیش کیے تراویح کے لفظ کے ساتھ کہ اللہ کے پیغمبر نے تراویح 11 جی تراویح کے لفظ کے ساتھ، الحمدللہ جی دیتے ہیں، سن لیں بس، سن تو پوری روایت تو سن لیں، اب پوری روایت سن لیں۔ یصلی 8 رکعات 8 پڑھتے ویوتر بالرکعہ، اہل حدیث کا موقف ہے 1 وتر 3 وتر 5 وتر، سونے نبی نے 1 وتر پڑھا۔ وَإِذَا سَلَّمَ، جب سلام پھیری، کب پڑھا؟ سلام پھیرنے کے بعد رکعت کے بعد فصلى رکعتین جالسا، پیارے پیغمبر نے 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھی۔ اور ہمارا یہ موقف ہے کہ وطر ادا کرنے کے بعد کوئی شخص اگر نماز پڑھنا چاہے تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، کیونکہ سونے پیغمبر نے وطر کے بعد 2 رکعت پڑھی ہے۔ آگے وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَيْنَ أَذَانِ الْفَجْرِ وَالْإِقَامَةِ، پیارے پیغمبر نے اذان فجر کے بعد 2 رکعتیں، تو یہ فجر کی سنتیں شامل کر کے ام المومنین سیدہ فرماتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتاب ذرا دے دیں جی بھائیوں، تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آگے حضرات توجہ فرمائیں ذرا میری بات کی طرف، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہاں 500 ترویحات، لفظ بھی غلط پڑا ہے، ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اب یہ 500 ترویحات یہ تراویح اور ترویحہ، جس طرح آپ کہتے ہیں دلالت، انہوں نے کہا دلالت، اور بھائی جب تمہاری دلالت قبول ہوگی تو امام بخاری کی دلالت کیوں نہیں قبول ہوگی؟ امام بخاری نے باب باندھا ہے کتاب و صلاۃ التراویح، اور کوئی امام محدث پورے ذخیرہ حدیث میں سے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کسی نے باب باندھا ہو، کسی نے وہ روایات جو آپ کی پیش کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح 20 رکعت پڑھی ہے، کسی ایک محدث نے باب باندھا ہو؟ اور رئیس المحدثین شمس المحدثین امام بخاری، جنہ عشق بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ اور آگے بات کی ترمذی نے کہا، کیا کہا؟ 20 فلاں کا مذہب، جہاں پر مسح کی بات آئی ترمذی نے کہا فلاں کا مذہب، تابعین کا مذہب، روایتین کی بات آئی صحابہ کا مذہب، فاتحہ خلف الامام کی بات آئی صحابہ کا مذہب۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، مطلب کا قبول اور کڑوے کو تھو کر دینا، قبول نہ کرنا، یہ یہودیوں کا وتیرہ ہے، علماء حق کا نہیں۔ آپ تو شیخ الحدیث ہے اور فقیر الحدیثوں کا طالب علم ہے، اور تاری تو عمر میرے دادا جی نہیں ہوگی جی، پر گزارش ہے بزرگوں، گل حق دی کرو گے قبول کرانگا، بات جو غلط کریں گے کوئی بھی۔ سوال یہ ہے امام بخاری کا جو فہم ہے کتاب و صلاۃ التراویح، یہ فہم آپ سن لیں ذرا، یہ فہم غلط ہے یا صحیح ہے؟ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ جو عنوان میں حدیث داخل کر دے اس کا ٹکانا جہنم ہے، عنوان باندھا ہے امام بخاری نے، اور نیچے حدیث لائے ہیں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی۔ آؤ ایک اور ٹھنڈک پیش کر دوں، یہ آپ کا موتا امام محمد ہے، آپ کا امام ہے، کیا باب باندھتا ہے؟ باب باندھتا ہے باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل، شہر رمضان کا قیام کتنا ہے؟ کہتے ہیں انہ سال عائشہ، ابی سلمہ بن عبد الرحمن، کیف کان صلاۃ رسول اللہ فی رمضان، نبی کی رمضان میں نماز، قالت ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 11 رکعہ، نبی رمضان اور غیر رمضان میں 11 پڑھتے تھے،
اور جن روایتوں میں 13 کا ذکر ہے یا تو 5 وتر ہے یا فجر کی 2 سنتیں ہیں. حاضرین، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وابیوں کے پلے کچھ نہیں ہے، بہت شور مچاتے ہیں. یہ ہنسی جو ہے نا انشاءاللہ کریم آنسو میں بدل جائے گی. اگر کچھ پلے ہوتا تو اب تک آپ ایک روایت دکھاتے جس میں 8 رکعت تراویح کا لفظ ہوتا. جو آپ نے شرائط طے کی ہیں ان شرائط میں یہ نہیں لکھا کہ جو بخاری عنوان باندھے گا اس عنوان سے، سنو جی میری بات سننے والا صاحب، شرائط میں یہ نہیں لکھا کہ جو بخاری عنوان باندھے گا اس عنوان سے تراویح ثابت کریں گے. الحمدللہ جو تحریر لکھی ہے اس کو پڑھیں، اور یا پھر لکھنے والوں کو پہلے کہیں کہ آپ نے لکھ کے ہمیں پھنسا کیوں دیا ہے. تراویح اس میں لکھا ہے کہ 8 رکعت تراویح کا لفظ جو ہے یہ حدیث سے دکھائیں گے. جو ترجمہ الباب ہے وہ حدیث نہیں ہوتا، حدیث الگ ہے، ترجمہ الباب الگ ہے. امام بخاری نے کہ ترجمہ الباب باندھا ہے تو یہ شرائط کے مطابق نہیں ہے کہ تم ترجمہ الباب سے ثابت کرو، شرائط کے مطابق یہ ہے کہ حدیث سے ثابت کرو. امام نے کہ صلاۃ التراویح کا باب باندھا ہے تو 1 رکعت مجھے دکھائیں جو امام بخاری نے نیچے لکھی ہو جس میں 8 تراویح کا لفظ ہو جو کہ شرائط کے مطابق ہے. اور اگر امام صاحب نے کوئی روایت ایسی نقل نہیں کی تو خام خواہ شور مچانے سے تراویح ثابت نہیں ہوگی. تراویح تب ثابت ہوں گی جب حدیث بیان کرو جس میں 8 رکعت تراویح کا ذکر ہو. ابھی تک کوئی حدیث نہیں لائے. بخاری نے بھی یہ جو ہے حدیث پڑھی ہے رکعت کا ذکر ہے، یہ انہوں نے پڑھی ہے. ابو یعلا سے بھی جو ذکر ہے اس میں بھی رکعت کا ذکر ہے، تراویح کا ذکر نہیں ہے. تراویح کا ذکر دکھاؤ روایت سے، حدیث سے تراویح کا ذکر دکھاؤ. یصلی قالت عائشہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 قائما ورکعتین جالسا. یہ رکعت کا ذکر ہے. رکعت مولوی صاحب آپ نے خود حدیث پڑھ دی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور رمضان کے علاوہ بھی 8 پڑھتے تھے، رمضان میں بھی پڑھتے تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے رمضان کے علاوہ بھی جو 8 پڑھتے تھے وہ بھی تراویح پڑھتے تھے؟ اگر رمضان کے علاوہ جو 8 پڑھتے تھے وہ تہجد تھی تو رمضان میں بھی جو 8 پڑھتے تھے وہ تہجد تھی، تراویح نہیں تھی. تراویح دکھائیں. جی یہ کون سی کتاب ہے؟ موطا امام محمد کی. اچھا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان غیر ہو الہی تعالی. سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی جو لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 عشرہ سے زیادہ رکعات نہیں پڑھی. اس میں بھی تراویح کا ذکر نہیں. اپنی نموشی جو ہے، اپنی کمزوری جو ہے وہ ہنس کر جو ہے اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرو. پھر تم کہتے ہو جی مجھے کہتا ہے شرم کرو. جب تم ہنسو گے تو میں تو کہوں گا کہ اپنے دعوے کے مطابق روایت پیش نہیں کرتے تو پھر ہنستے میں یا شرم کرو. میں تو کہوں گا اس کو کم از کم سنجیدہ کر بات سنو، ہنسنے کی کوشش نہ کرو. اچھا جی، اب یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے آج سچ نہیں دکھائی. حالانکہ یہ میرے پاس امام باقی کی روایات موجود ہیں. باقی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496. اس میں سے میں نے 5 روایات 5 حدیثیں پیش کی ہیں جس میں لکھا ہے 5 تراویحات 20 رکعتاً. 5 تراویح جن کی 20 رکعتیں بنتی ہیں. تراویح کا لفظ جو ہے اس وقت موجود ہے. یہ حضرت حسنہ سے بھی روایت موجود ہے اور یہ سماعت بن غفلہ سے بھی موجود ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں پڑھائیں آپ کے شاگرد اس میں بھی موجود ہے. اور اس میں لکھا ہے، امام باقی نے لکھا ہے فی ذالک قوۃ،
اب امام باقی کی قوت حدیث کو پیش کرنے کے بعد دکھے کہ اس میں قوت ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھے کہ چپ کر کے ساتھ یہ بھی لکھے کہ احمد فیایا ابو حاتم، یہ سارے محدثین نے اس کو سکہ لکھا ہے. آپ کے پاس باقی نہیں ہے؟ باقی نہیں ہے آپ کے پاس؟ لو دے ان کو باقی. اس کے بعد چھوڑ دیں اس کو. انہوں نے لہذا ہم نے 5 حدیثیں دکھائی ہیں جس میں 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے. لفظ تراویح موجود ہے. آپ نے اگر ضرورت ہے تو صرف 1 رکعت ایک حدیث دکھائیں جس میں 8 رکعت تراویح کا ذکر ہو، کیونکہ شرطوں میں آپ لفظ تراویح حدیث سے دکھانا لکھ چکے ہیں. عنوان سے دکھا نہیں ہوا کہ عنوان سے آپ دکھائیں گے، امام بخاری کے عنوان سے دکھائیں گے، فلاں کے عنوان سے دکھائیں گے، فلاں کے عنوان سے دکھائیں گے. عنوان اور چیز ہے، حدیث اور چیز ہے. عنوان کا تعلق امام بخاری سے ہو سکتا ہے، امام کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں ہو سکتا. اگر ہے تو حدیث دکھاؤ جس میں تراویح کا ذکر ہو. میں نے آپ کو 5 روایات دکھا دی اللہ کے فضل و کرم سے. قیامت تک وہابی الحمدللہ 8 رکعت تراویح کی حدیث پیش نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد کہہ جی میں الحمدللہ کرتا ہوں. یہ دیکھو جی سنیوں نے کتاب چھاپی ہے اور اس کا عنوان جو ہے وہ حاشیے پہ لکھ دیا ہے. یہ ہماری بات نہیں ہے کہ کتابوں میں گڑبڑ کون کرتا ہے. اس پر مناظرہ رکھ لو، میں نعرے لگا دوں گا. وہ تو اس نے عنوان کہیں لکھنے میں جگہ نہیں ملی ہوگی یا بھول گیا ہوگا تو اس نے لکھ دیا. گند کیوں نکالتے ہو؟ اس نے عنوان لکھا باہر. میں دکھاؤں گا بھابھیوں نے ایسا دل سے روایتوں سے لفظ نکالے ہیں، میں یہ دکھاؤں گا، لیکن وہ موضوع نہیں ہے. موضوع یہ جی ہاں الحمدللہ حدیثوں سے روایات بھابھیوں نے الفاظ ضبط کیے، میں وہ دکھاؤں گا. لیکن دکھاؤ حدیث جس میں 8 رکعتیں ہوں، 8 رکعتیں ہوں اور تراویح کا ذکر ساتھ ہو. دند کٹ کے اپنے مولوی کی نموشی چلیے وہ تسی نہیں چھپا سکتے. آج ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی وہابی تراویح کا ثبوت پیش کر سکتا نہیں اور نہ ہی قیامت تک انشاءاللہ پیش کر سکے گا. سنیاں نے الحمدللہ باقی شریف دے وچوں باقی جناب مصنف عبدالرزاق باقی شریف کے نال مصنف عبدالرزاق یہ بھی لکھا ہے کہ فکانہ یصلی، یہ بھی لکھا ہے کانا سعید بن جبیر یوم منافی شہر رمضان. جی عبدالرزاق عن الثوری عن اسماعیل بن عبد الملک کالا کانا سعید بن جبیر یوم منافی شہر رمضان. سعید بن جبیر جو ہے وہ ہمیں رمضان میں امامت قرات کرتے تھے اور عبداللہ ابن مسعود کی قرات کے ساتھ قرات کرتے تھے. فکانہ یصلی، حضرت سعید ابن جبیر ہمیں نمازیں پڑھا کرتے تھے 5 تراویح ہے 20 رکعتن 5 تراویحوں کے ساتھ ذکر موجود ہے. لہذا تراویح جو ہے وہ دکھاؤ. ہم نے تمہیں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں تم چکر جی 1 دکھاؤ، ہم نے 5 دکھا دی ہیں الحمدللہ. اور اس پر ہم نے تائید پیش کر دی ہے کہ ان روایات کو صحیح کہا گیا ہے، ان روایات کو صحیح کہا گیا ہے الحمدللہ. ذرا تنقید جب ہوتی رہتی ہے لیکن جس روایت کو کوئی محدث صحیح کہہ دے اس کو ماننا پڑتا ہے. لہذا آج وہابیوں کو ماننا پڑے گا کہ صحیح حدیث میں 20 رکعت تراویح عبدالتمام نے ثابت کر دیا الحمدللہ. جبکہ ابھی تک پورا چوٹی کا زور لگانے کے بعد تمہارا مولوی ایک بھی حدیث نہیں دکھا سکا. ایک حدیث کم از کم دکھاؤ جس میں 8 رکعت تراویح کا ذکر ہو. تم نہیں دکھا سکے اور قیامت تک انشاءاللہ نہیں دکھا سکو گے. اور سنو، یہ مطالبہ بار بار کرتا رہا ہے کہ یہ جو لفظ ہے تراویح کا یہ تابعین کے دور میں شروع ہوا ہے. حضور کے دور میں تراویح کا لفظ بولا جاتا تھا. جس نے کہا ہے نا کہ حضور کے زمانے میں تراویح کا لفظ نہیں بولا جاتا تھا، ورنہ دکھائے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں 20 رکعت تراویح ہو. یہ اس نے دعویٰ کیا نا، یہ میرے ہاتھ میں کشف الغمہ ہے.
عن جمیع الامہ، شیخ عبد الوہاب شیرانی کا، اس میں کیا لکھا ہے امام شیرانی نے کہ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی التراویح، تراویح کا لفظ موجود ہے، حضور تراویح پڑھایا کرتے تھے، تراویح پڑھایا کرتے تھے، تراویح کا لفظ حضور کی حدیث کے ساتھ یہ کشف الغمہ کی موجود ہے جی، 20 رکعتاً تراویح پڑھایا کرتے تھے اور اسی رکعت 20 رکعت تراویح۔ معلوم ہوا کہ حضور کے دور میں بھی 20 رکعت تراویح کی شرط عبد الجواب نے پیش کر دی ہے، حضور کے دور میں بھی، صحابہ کرام کے دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی، آج تک 20 رکعت چلی آ رہی ہے، کوئی نہیں کرا الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے شیخ نے یہ کتاب ہے، بڑی بزرگ تھی، اس میں سے روایت پیش کی جی، سن لیں وہ کیا ہے۔ ان بالحسناء ان علی بن ابی طالب امر رجلا ان يصلي بالناس 5 تراویحات 20 رکعہ، 20 رکعہ جی، سن لینا۔ لیکن اللہ کی قسم ہے، کوئی دیانت اور ایمانت بھی چیز ہوتی ہے۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رجم اور ہاتھ رکھ لیا وہاں پر، آگے کیا لکھا ہے؟ وفی ھذا الاسناد ضعف۔ آپ ایک منٹ چھوڑو یار، مجھے بات مکمل کرنے دو جی۔ وفی ھذا الاسناد ضعف، آگے جی سناتا ہوں میں، انشاءاللہ آگے بھی پڑھتا ہوں، آگے ذرا سنیں، میں سناتا ہوں جی۔ انبانا ابن فنجویا انبانا احمد بن محمد بن اسحاق بن عیسیٰ السنی ہو حدثنا محمد، ہم یہ نہیں کہیں گے بھائی تیرے ملازم لگے ہیں، ہم پڑھیں گے جس سے محمد بن سعید حدثنا یعقوب بن ابراہیم الدورقی ہو حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ربیع بن سہیم القائلی عن زید بن رابع قال كان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ يروحنا في رمضان یعنی بین الترویحتین قدر ما يذهب الرجل من المسجد الى صلاه، یہ حدیث آگے۔ اب آگے سنیں ذرا، بزرگوں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں جی، مجھے بات تو مکمل کرنے دے، بات تو مکمل کرنے دے جی، اپنی جی آپ جی یہ میں دیتا ہوں بھائی جان، یہ دیتا ہوں انشاءاللہ، ابھی تو میں نے دوسری بات اس میں سے کرنی ہے جی۔ اب انہوں نے کہا جی یہ آثار السنن میرے ہاتھ میں، لکھنے والا کون ہے؟ علامہ اجل محدث اکمل محمد بن علی النیموی حنفی، یہ درسی کتاب ہے جو مدرسہ میں پڑھائی جاتی ہے، اور باب کیا باندھا ہے؟ رانا سہیل صاحب ذرا توجہ کے ساتھ، باب التراویح بثمان رکعات، باب ہے تراویح 8 رکعتاں ہیں، تراویح 8 رکعتاں ہیں۔ اس حدیث پر امام نووی رحمہ اللہ نے تراویح کا باب باندھا ہے، اور 11 رکھتے نبی کے چچیرے بھائی عبداللہ ابن عباس کے بیٹے اہل حدیث کے محبوب بیان کرتے ہیں کہ سونے پاک پیغمبر نے رات بھر میں 11 رکعتیں پڑھی۔ بھائی اب حضرات توجہ کے ساتھ میری بات سماعت فرمائیں۔ اب یہ انہوں نے ایک حوالہ دیا کشف الغمہ عن جمیع الامہ۔ میں کہتا ہوں مولانا صاحب، دیانت کی ایمانت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر اس کی حدیث سند ثابت کر دیں آپ، میں کشف الغمہ کے برابر 1000 کے نوٹ توڑ کر دوں گا۔ سن لو میری سنو، اور جب میں نے سیوطی کا حوالہ پیش کیا، سن لو ایک منٹ، سن لو میری بات، جب میں نے سیوطی کا حوالہ پیش کیا کہ سیوطی کہتا ہے نبی نے 8 تراویح پڑھی ہیں، انہوں نے کہا تراویح کا لفظ حدیث میں دکھاؤ، میں کہتا ہوں کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ جھوٹ بولنے میں جن کو آر نہیں، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب بات آتی ہے مصنف کی، مصنف کی روایت پیش کی، سن لیں جی یہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث پیغمبر اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث تو موضوع بھی ہوتی ہے، ایک منٹ، حدیث تو موضوع بھی ہوتی ہے، حدیث تو ضعیف بھی ہوتی ہے، حدیث تو موضوع بھی ہوتی ہے، اور بلا سند روایات۔ میں کہتا ہوں ذرا سنیں، مجھے اب شور مچا
جانا ہے، کرنے خراب کرنی ہے، یہ بھاگنے کے رستے ہیں، سنیں تأمل کے ساتھ۔ میں نے میں انشاءاللہ میں نے تو ابھی آپ کو عبارت پڑھانی ہے، اصول سکھانے ہیں، رجال بتانے ہیں، ذرا سنیں کیا کہتے ہیں۔ ٹائم روک لو، ٹائم روکو جی، یہ سارا ٹائم نکالے گی باہر جی۔ میں یہ کتابیں لیں جی، یہ میں نے اس میں سے ابھی اور بغدت جی مجھے پیش تو کرنے دیں جی۔ ٹائم روکو جی، ٹائم روکو۔ آج ماشاءاللہ ان کے انوار حنفی صاحب رجال میں مشکل کشا آئے ہیں، ذرا وہ بھی پوری ہمت صرف کرے۔ سند کیا ہے؟ عبدالرزاق، سن لیں اب ان کے عبدالرزاق عن داؤد ابن قیس۔ انوار صاحب اتنی بڑی خیانتیں آپ سے توقع نہیں تھی۔ سنیں کیا ہے؟ ان محمد ابن یوسف ان السائب ابن یزید۔ آگے ذرا سنیں، میں عبارت پڑھتا ہوں فقیر۔ ان عمرہ جمع الناس فی رمضان علی ابی ابن قاب علی تمیم الداریہ علی احدی و عشرین رکعہ۔ اس میں ہے جی، سنتے لو ہے، ہاں جی سن لیں گے کہ نہیں تمل سے سنیں۔ یہاں پر کیا 21 رکعت، عمل 23 کا اور دلیل 21 کی۔ ابھی یہاں پر ایک وطر آپ اٹھ کر پڑھ دیں، آپ مرتے مر جائیں گے، لیکن کبھی بھی ایک وطر نہیں پڑھیں گے۔ نبی کی حدیث پر آپ کو عمل نصیب ہو جائے، پڑھو حضرہ ایک وطر، کبھی پڑھا جی۔ مولانا صاحب ادھر ذرا توجہ، سارے رجالی مشکل کشا، اگر اس کی سند ثابت کر دو اور جاؤ سن لو فقیر کی، اگر اس کی سند صحیح ثابت کر دو، یہ مصنف عبدالرزاق کے برابر میں 1000 کے نوٹ تول کر دوں گا۔ ابھی ذرا نہیں میں کرنی، ذرا پھر کروں گا۔ اور ذرا سن لو تحفہ، حدیث اہل حدیث کو چھوڑ دو، اب اس کا جواب آ گیا، حدیث اور اہل تقلید پڑھو، تینوں کو روشن کرو۔ اب ذرا اگلی بات سنتے جائیں۔ سنیں ابھی تابوت ہے جی بھائی، وہ خدا کے لیے میری بات سن لو اور ماننا بھائی، سن تو لے، توجہ کریں ذرا جی۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں روایت پیش کرتا ہوں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعہ۔ نبی رات کو 13 رکعتیں بھی پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ یوتر من ذالک بخمس، اٹھ رکھتا قیام اللیل جنوں عرف دے وچ لوگ تراویح آندے نے، تے نالے پیارا نبی 5 وتر پڑھدا سی۔ اور سنو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سن لو، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتیں پڑھتے، 8 قیام اللیل کی اور 3 وتر پڑھتے اور 2 فجر کی سنتے پڑھتے۔ اور اللہ، اب میں نے میرے دعوے کی تنقید کو سن لیں۔ میں نے جو شروع میں عرض کیا تھا رانا سویتا، آپ سن نہیں سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بیان کرتی ہے عشاء سے لے کر فجر تک نبی 11 پڑھتے۔ حضرت زید بن خالد جونی اور عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، نبی کی نماز رات کی دیکھنے کے لیے ہم نبی کے گھر میں ٹھہرے۔ ایک کہتا ہے میں خامے کا دربان بن کے خیمے سے دیکھتا رہا۔ نبی نے رات بھر میں 11 پڑھی ہے۔ اور آخری بات، حنفی ہو جال حق میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے ذرا پھر سن لیں۔ کتاب آپ کی ہے، حدیث کا ضعیف ہو جانا غیر مقلدوں کے لیے قیامت ہے، کیونکہ ان کے مذہب کا دار و مدار ان روایتوں پر ہی ہے۔ روایت ضعیف ہوئی تو ان کا مسئلہ بھی فنا۔ ابو حنیفہ کا قول پیش کرو۔ سنو، ابھی تک وقت ضائع کر رہا ہے، کبھی کوئی کتاب پکڑتا ہے، کبھی کوئی کتاب۔ ذرا عشاء رکھا چند کی بات کرتا ہے۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ کم از کم تعریر دیکھو۔
رانا صاحب تھی آ کے حدیث آ کے نہیں کیا میرے بچے بول حدیث سے ہے نا بغیر سند تو صدر مرادر صاحب سند دکھاؤ بغیر سند تو بغیر
وعدہ کیا کہ سند پیش کریں گے، اہل حدیث سند سنیں. گھگیاں اڑ گیا تھوڑیاں گھگیاں. بھائی مولانا صاحب سند پیش کریں گے، اہل حدیث سند سنیں. حضرت صاحب سند پیش کر رہے ہیں. سند لہو سب لہو اسی بغیر سند ہی تو ہو. دیکھو میں نے یہ کشف الغمہ سے حدیث پیش کی، بڑی دیر کا ان کا مطالبہ ہے کہ جی تراویح کا لفظ جو ہے وہ تابعین کے زمانے میں ہے، حضور کے زمانے میں ہے ہی نہیں. یہ تابعین نے تراویح کا لفظ ایجاد کیا ہے. انہوں نے یہ کہا. میں نے الحمدللہ کشف الغمہ سے حدیث میں حضور کا عمل اور ساتھ لفظ تراویح ثابت کر دیا. ان کے دوسرے اٹھ گئے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید حضور کے زمانے میں 20 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ آئی نہیں، کیونکہ یہ تراویح کا لفظ جو ہے یہ تابعین سے تبع تابعین سے ایجاد ہوا. جب ان کو حضور کی حدیث میں 20 رکعت کے ساتھ لفظ تراویح مل گیا تو انہوں نے اپنی تقریر میں جھوٹ بولا. ابھی ریکارڈ کر کے دوبارہ میں دکھا سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ یہ 20 تراویح کے لفظ جو ہے یہ حدیث میں نہیں ہے اور یہ حدیث نہیں ہے. انہوں نے کہا انکار کرے، میں ابھی ریکارڈنگ پر ریورس کرواتا ہوں. انہوں نے جھوٹ بولا کہ یہ رکعت حدیث میں نہیں ہے، جبکہ یہ حدیث شریف ہے اور حدیث میں یہ لفظ دوبارہ سن لو. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی التراویح، حضور تراویح پڑھایا کرتے تھے فی غیر جماعت 20 رکعۃ والوتر، 20 رکعت تراویح. حضور کی حدیث ہے مولوی صاحب، یہ حدیث سے باہر نہیں ہے. اتنا بڑا جھوٹ یعنی چٹے چانند میں جھوٹ ہے. خدا کا خوف کرو. حدیث پاک جب موجود تبلیغ کرتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے. ہاں کیا کرنا کہ حدیث نہیں. عن ابن عباس قال ابن عباس رضی اللہ عنہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی التراویح فی غیر جماعت 20 رکعۃ والوتر. معلوم ہوا حضرت ابن عباس کی حدیث میں 20 رکعت لفظ تراویح کے ساتھ آ گیا ہے. یہ وہابیت کے لیے موت ہے. اب جب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس یہ بھی حدیث میں لفظ نہیں ہے، اب اس نے جب دیکھا کہ میں کیا چکا وہ حدیث میں لفظ نہیں ہے تو اب شور بچا دیا سند لاؤ سند لاؤ سند لاؤ. ارے میں کہتا ہوں یہ بغیر سند کی اگر روایت ہے، امام شرابی نے نقل کی ہے، کشف الغمہ نے نقل کی ہے، وہ روایت جس میں تراویح کا لفظ نہ ہو امام اوپر عنوان باندھ دے تو کہتے جی امام بخاری نے نقل کیا لہٰذا نہیں بھی لفظ تو بھی تراویح کی نہیں جائے گی. اور اگر اس میں سند نہیں بھی ہے تو چلو آپ شرابی نے نقل کیا اس کو تمہیں ماننا پڑے گا. ہاں اگر اس کی سند نہیں ہے سنو اندروں تھی گھومتے پہ ہو تو باہروں آس پاس کے بکھاندے پہ ہو. سنو حضرت سنو اگر بغیر سند ہے کہ میں پوری دنیا وہابیت اچارت کرنا کہ تسی بغیر سند ہی 8 رکعت تراویح دکھاؤ، بغیر سند ہی دکھاؤ.
اور اگر نہیں فَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جتنے بھی اپنے مولوی نے سارے اکٹھے کر لو, بڑے بڑے بڈھے اکٹھے کر لو, جب بھی آدھے تیرے نال کے بال لو اگے کر کے چھڑ جاتے میرے سامنے ہے, تاکہ جس نے بےزتی نہیں ہوئے گی تو کہیں گے جی ساڈا تے دودھ پینا بچہ سی. انہوں نے مولوی نے آخیا یہ ساڈا تے دودھ پینا بچہ سی, میں نہیں آخیا, ساڈے مولوی نے آخیا کہ دودھ پینا بچہ سی. انہوں نے مناظرہ کیتا کہ تھی دودھ پینا بچہ اگے گلا کرو, وڈا بندہ اگے لاؤ, جی وڈیا کی اگے آن کی چڑوتی نہیں تو جہاں آگے آئے گا سنی تو رکھنا لائے گا. پانچ روایت اصا وسائیاں نے بیکی شریف چو صحابہ کرام دا عمل اور انہوں لکھیا ہے واسنادہ صحیح, اس کی سند صحیح ہے لکھا ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھو اس میں بھی لکھا ہے, یہ کتاب ہے شرح التصریف, میں نے پہلے بھی پیش کی ہے. ہاں جی, اس میں لکھا ہے وفی سنن البیکی, سنن بیکی میں جو روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی شاہد بن یزید سے بِإِسْنَادٍ صحیح ہے. یہ دیکھو صحیح کا لفظ موجود ہے, بِإِسْنَادٍ صحیح ہے, صحیح سند کے ساتھ وہ روایت ہے. ہاں بھی تم کو نہیں 4 ماہ ایک کھاؤ 4 ماہ وہ تیجا کا رشتہ 5 ویک کے کہتے ایک بخاؤ یہ 5 نمبر نہیں آتی تو کن کتوں آئے گی. اور ساتھ لکھا بِإِسْنَادٍ صحیح ہے, جب صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہوگی تو معلوم ہوا 20 رکعت تراویح کا لفظ تراویح کے ساتھ سنیوں نے الحمدللہ صحیح حدیث سے ثابت کر دیا ہے. کوئی مائی کنال بھی ایک حدیث دکھائے جس میں 8 تراویح کا لفظ ہو, حسن کا لفظ نہیں آنا, تراویح کی حدیث خان کا لفظ آنا ہے. قائدیاں کتابیں آگے رکھیاں نہیں وہابیاں متصل کرنا آتے کہ میرے کو بڑی کتابیں نے انہیں ساری کتابیں جو ایک حدیث بخا جنہیں لکھا تراویح ہجے تک نہیں بخا سکیا, 5 بجے ہجے تک نہیں بخا سکیا اور قیامت تک بخا سکتا بھی نہیں. اس واسطے وقت ضائع نہ کرو مولوی, میرا چیلنج ہے میں 5 حدیثیں بخائی نے 6 کشمر گما جو بخائی ہے تو ایک حدیث بخا بغیر سند نہیں بخا, یا تیرے کو نہیں کہ تو بخا سکتا بھی نہیں, تا موقف بھی ثابت ہو سکتا نہیں. شرائط کے مطابق یا سنیا کسی ہونا الحمدللہ ڈھیر ساری حدیثیں جو ثابت کر سکیا جبکہ ہن تک وہابی ایک بھی 8 رکعت تراویح دی صحیح سے کیا صحیح بھی روایت پیش نہیں کر سکیا اور نہ قیامت تک پیش کر سکتا. لہذا مان لو سنیا نے بواجے تو حال اپنا موقف ویاں تراویح والا ثابت کر دیتا, صحیح سند ثابت کر دیتا, صحیح حدیث ثابت کر دیتا, اور تسی اور تک ضعیف بھی نہیں بخائی. کوئی ایسی حدیث بخاؤ جہاں لکھا ہوئے حسن روایات نہیں نکلانیاں, روایات بخا تو پھر سی جب بخا نہیں بخا سکتا تو تین مستند بجائے شرمندہ ہونا چاہیے کہ سارے بیٹھا تو روایات نہیں بخا سکے ہوں تک. لہذا 20 رکعت حضور کے دور سے بھی موجود 20 رکعت تراویح حضرت عمر فاروق کے دور سے بھی موجود, حضرت عثمان غنی کے دور سے بھی موجود, حضرت علی کے دور سے بھی موجود, حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی پڑھائیاں بھی دوائیاں تراویح کے لفظ موجود. الحمدللہ وہ دو تو لے کے ہوں تک الحمدللہ. اور امام شافعی کا بقول پیش کیا جس لکھا کہ سارے مکے سارے بھی تراویح پڑھیاں جاتی ہیں اور اج بھی الحمدللہ بھی تراویح پڑھیاں جاتی ہیں. جی یہ دیکھو ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اگرچہ اس میں علماء کا تنازع ہے مقدار قیام فی رمضان میں فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب قام يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث, 3 وتر اور 20 رکعتیں رمضان میں پڑھایا کرتے تھے. اگے بھی جب باقی رہتی ہے تو وہ لفظ نہیں پڑھے جن تصدیق کی تھی تو وہ لفظ چھٹ گیا, کبھی لفظ رکھا ہے وہ بھی تو لفظ چھٹ گیا نہیں بولیا. زیارت کرو کم ہے انہوں نے کہنا میں حدیث ہے حدیث وہ تو نہیں کہتے جہاں حدیث پڑھنا کچھ اور ہے فرق کچھ اور. جی ہاں لہٰذا
امام سیوطی سے بارنا بھی اگے جھوٹ بولیا کہ امام سیوطی نے کوئی روایت نہیں کی. حالانکہ میں امام سیوطی کی پیش روایت نہیں کی تھی بلکہ روایت کی تصدیق پیش کی تھی. روایت کی میری گل سنو جناب, میری گل سنو ادھر, میری گل سنو حضرت صاحب, میری گل سنو تشریف رکھو تاسے نہیں, میری گل سنو میں بیٹھا بولنا پیا تھی تشریف رکھو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تو لے کے حضرت عثمان, حضرت علی اور دیگر صحابہ اکرام کو ویر تھا صحیح سند نال ثابت کر جڑیاں نے اور الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ سے ثابت کی نے. اور انہاں کیا کہ حضور کے زمانے میں تراویاں آخیا ہی نہیں جانا. میں 20 تراویاں حضور کے دور بھی ثابت کر سکیا جب کہ ہن تک وابی ایک بھی حدیث پیش نہیں کر سکیا. میں بار بار چیلنج کیتا تو صحیح بھی پیش کر, تو بغیر سند بھی پیش کر, کہ جے تیرے کو بغیر سند بھی نہیں, تیرے کو صحیح حدیث بھی نہیں تے من جا کہ وہابیاں دے کول 8 تراویاں دی کوئی حدیث نہیں, جب کہ سنیاں کو 20 تراویاں دیاں حدیثاں بول دیاں نے پیا پر کے سوالے پیا سارے وہابیاں نوں پاکستان چ پہنچانے پیا. ہن سی ڈی بنے گی اور سی ڈی بن کے پورے پاکستان جائے گی, پورے پاکستان سے پتہ لگ جائے گا کہ عبد الوہاب نے اپنا موقف 20 تراویح کے لفظ ثابت کیتا ہے. اور مولوی صدیق 20 تراویح کے لفظ نال 8 تراویح کے لفظ نال ضعیف حدیث بھی نہیں بکھا سکیا, بغیر سند بھی کوئی حدیث نہیں بکھا سکیا. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اور انشاءاللہ اور چیز حج بھی فقیر ثابت کر جائے پیا, اور قیامت تک دنیا میں کوئی بابی مولوی نہ ہو, ہر بابی کے سامنے فقیر ثابت کر کے بتائے. تراویاں دنیا نے 20 اور 20 تراویاں حضور کے دور چ بھی, 20 تراویاں حضرت عمر کے دور چ بھی, اور اجماع والا ایک ڈاکٹر لکھا سنو مینو 5 منٹ لانا جو آخری ایک ثابت انه وجبنا كان كان يكون بالناس 20 ركعه في كامل رمضان ويوتر بصلاه فرأى كثير من العلماء ان ذلك هو السنه لانه اقامه بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر واستحب اخرون. اب بھائی توجہ ذرا جی, بھائی توجہ آگے ایک منٹ بھائی توجہ کرے. واستحب اخرون 39 ركعه کہتے ہیں, دوسرا گروہ کہتے ہیں 39. آگے کیا ہے؟ وقالت طائفہ صبر فی سیدنا عائشہ ان النبی لم یکن یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 13 رکعہ. اللہ کے پیغمبر رمضان میں 13 رکعتیں پڑھتے تھے. والثواب ان ذلك جميعه حقا كما قد نص على ذلك الامام احمد رضی اللہ عنہ فإنه لا يتوقف في قيام رمضان عدد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف فيها عددا وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وكثره. بھائیو بات سنو, ابن تیمیہ کہتے ہیں کوئی 20 پڑھے, کوئی 13 پڑھے, کوئی 39 پڑھے, کوئی زیادہ پڑھے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی بات کو اپنے مقصد کے لیے توڑ موڑ دینا یہ یہودیوں کا شیوا ہے, مسلمانوں کا نہیں. آگے جی آگے سنیں, یہ بات کیوں کرتا ہے, آگے سنیں. میں نے کار نہیں کیا. ہاں جی بھائی مجھے بات کرنے دیں, بات ہاں جی. اب اس کے بعد عبد الرزاق ابن زیاد قال حدثني ابن سعيد عن مولى الانصار یاد دے دیں گے عن جابر بن عبد الله قال قال معاذ بن جبل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات کی بیان کرتے ہیں 13 رکعات, اور 13 رکعت رسول اللہ کی صورت میں بھائی سن تو لیں جی دکھائیے. اب اس کے بعد ہاں جی نہیں سننا جی ہاں جی. اب اگلی بات دیکھ لو, موضوع نہیں رکھا بیان سے کریں منوٹی سارے
الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. بلا سند روایتیں دلیل بنانا حرام ہے. بلا سند روایتیں دلیل بنانا حرام ہے. اور کشف الغمہ حدیث کی کتاب نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ہاں جی بلا سند روایتیں بیان کرنا، اب جی بتاتا ہوں، بلا سند دکھانا حرام ہے. بلا سند دکھانا بتانا حرام ہے. اور سنو محدثین، الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. آج قرآن بھی، آج حدیث بھی، آج قرآن بھی، آج حدیث بھی، آج صحابہ بھی، آج محدثین بھی، آج اسماء و رجال. اے اللہ تو گواہ ہو جا، تیرے اس فقیر نے ان لوگوں پر تیرے نبی کی بڑی حدیثیں پڑھی ہیں، پر یہ نبی کی حدیثیں نہیں مانتے، یہ نبی کی حدیثیں نہیں مانتے. اللہ تو گواہ ہو جا، تیرے فقیر نے، تیرے محتاج نے، اہل حدیث اہل علم نے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اگلی سنو. میں نے پہلی چرن سے سوال کیا، ابو حنیفہ سے دکھاؤ یہ شہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، ابو حنیفہ سے نہیں دکھا سکتے. اور میں نے معاذ بن جبل کی، حضرت ابن عباس کی، حضرت عائشہ کی، زید بن خالد جونی کی، ابی بن کعب کی، تمیم داری کی، حضرت عمر کی. اور فقیر نے حدیثیں پڑھ کر آج بہاریں لگا دی ہیں، آج بہاریں لگا دی ہیں. اور آؤ تم نے کہا بغیر سند کے آج یہ دیکھو الحتا، ہاں جی الحادی، جی سونو بھائی جان کیا کہتے ہیں الحاصل ان العشرین لم تثبت من فعلہ، لم تثبت من فعلہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 تراویح پڑھی ہیں. یہاں تراویح کا لفظ ہے، جلال الدین سیوطی ہے، کشف الغمہ نہیں چلے گی، بلا سند نہیں چلے گی. سرگوتے سے بھاگے ہو مولوی عبدالطلاق صدیقی، اہل حدیث بچے سے بات کرو. اہل حدیث میرا وقت، میری بات تم نے نہیں سنی. اور جو حدیث کی کتاب پڑھے وہ لانتی ہے، جو حدیث پڑھے وہ لانتی ہے، جو حدیث کی کتاب پڑھے وہ لانتی ہے، جو حدیث کو نہ مانے وہ بھی لانتی ہے. حدیث کی کتاب ہماری کتاب لاٹھی شریف کا مرکہ بھائیوں نے پھاڑ لیا ہے، مرکہ پھاڑ کے رکھ لیا. برکہ کتاب کے اندر سے نکلا ہے، برکہ کتاب کے اندر سے خود نکلا ہے. ایک کالی ٹوپی والے نے خود وچوں برکہ کٹیا. جھوٹ آپ
उनकी किताब में वो वर्ष पढ़ा हुआ था, उनको मिल गया। उन्होंने उसी के दो इश्यू उठाकर कैमरे के सामने मूवी बना दी कि भाई ये इन्होंने पहले हमारे पास किया। अब इन लोगों में एक पात्र बंदा होगा हमारे पास, आप चालू करते हैं वो मेरी आप वीडियो कैप्चर करा रहे थे और बटन है बंद करना, उत्ते भी बटन है